ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين محبت کے یوں جس نے دریا بہائے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء صدر العلا شمس الضحا بدر الدجا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس و مقدس و مطہرہ پہ عزیز بھائیو آج کا یہ پروگرام مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل نارووال کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے اور الحمدللہ میری جماعت قریہ قریہ نگر نگر بستی بستی گاؤں گاؤں مسجد مسجد نبی رحمت علیہ السلام کی عظمت اور توقیر کا اعلان کر رہی ہے اور ایک دعوت بھی عام کر رہی ہے کہ تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کا یہ ہمارا فرض ہے فریضہ ہے اور اس فریضے کی ادائیگی کے لیے انشاءاللہ 30 اکتوبر بروز اتوار ہم سب نے نارووال میں لبرٹی مارکیٹ میں سالانہ ضلعی کانفرنس میں اکٹھے ہونا ہے انشاءاللہ آئیں گے جی انشاءاللہ جس طرح یہاں جمع ہے انشاءاللہ ہلووال سے ہی اگر بھرپور قافلہ آ جائے تو ہمیں امید بلکہ یقین ہے کہ پنڈال جو ہے وہ انشاءاللہ بھر جائے گا تو آپ احباب آج سے ہی تیاری شروع کر دیں اور ایک دوسرے کو دعوت دیں دیگر مساجد میں بھی کہ 30 اکتوبر بروز اتوار دن 9 بجے انشاءاللہ کانفرنس کا ٹائم ہے اور ابتدا بھی آپ لوگوں نے کرنی ہے اختتام بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے انشاءاللہ تحصیل نارووال میزبان ہے باقی تحصیلیں مہمان ہیں تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا جی آپ کی کانفرنس کا عنوان دیکھا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس اور مسجد کا نام دیکھا جامع مسجد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ دونوں چیزیں دیکھی میں نے سوچا کہ یہ تو ماشاءاللہ پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرنے والوں کا اجتماع ہے اور یہ اہل بیت سے آل رسول سے بھی پیار کرنے والے ہیں کانفرنس کا عنوان اس بات کا غماز ہے کہ ہمیں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے پیار ہے اور مسجد کا نام اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں آل رسول سے اہل بیت سے محبت ہے پیار ہے وہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں لیکن مجھے حیرانی ہوئی میں نے سوچا پتہ نہیں کیوں کچھ طبقے جو ہیں ایک گروہ وہ اعلان کرتا ہے جی اہل بیت بس ہمارے ہی ہم ہی ان کے محب ہیں باقی کوئی بھی ان سے محبت نہیں کرتا اور ایک طبقہ جو ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ بس عاشق رسول ہم ہی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں ہی ہے باقی کوئی محبت نہیں کرتا
بڑی عجیب بات ہے بھئی، کیوں آخر وہ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ یہ محبت نہیں کرتے، جبکہ ہم اپنی کانفرنسیں سیرت النبی کے عنوان پہ، تاجدار ختم نبوت کے عنوان پہ، پیغام محمد کے عنوان پہ، سیرت رحمت للعالمین کے عنوان پہ ہمارے جلسے، ہماری کانفرنسیں، ہمارے پروگرام ہیں، اور ہماری مساجد جامع مسجد محمدی ہے، جامع مسجد فاطمۃ الزہرا ہے، اور جناب نبی رحمت علیہ السلام کے نام، آپ کے اصحاب کے نام پہ ہماری مساجد کے نام ہیں، تو آخر ایسا کیوں ہے؟ پھر مجھے خیال آیا کہ اصل میں وہ دوست یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم کرتے ہیں ویسے یہ کریں، جیسے ہم کرتے ہیں ویسے یہ کریں۔ میں نے سوچا کہ اگر ہم انہی کے مطابق کرنا شروع کر دیں ان کو خوش کرنے کے لیے، تو پھر ایک اور طبقے کی بھی ڈیمانڈ ہوگی، اور وہ طبقہ عیسائیوں کا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں مسلمانوں پہ کہ مسلمان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ آپ مسلمان ہیں نا سارے ماشاءاللہ، آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ سیدنا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں ماشاءاللہ، ان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں نا؟ لیکن عیسائی کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، یہ ان سے محبت نہیں کرتے، یہ ان سے پیار نہیں کرتے۔ اب وجہ کیا، کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ان کا خیال یہ ہے کہ جب تک یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ مانے، یا اللہ کے جسم کا حصہ نہ مانے، یا اللہ جو ہے وہ نہ مان لے، یا جیسا ان کا گندا عقیدہ ہے اس عقیدے کے مطابق نہ مانے، تب تک وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان جی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ اب کیا خیال ہے، اگر رواداری کی بات کی جائے، بڑی آج کل شروع ہے نا مذہبی رواداری کی اگر بات کریں تو عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا جائے؟ یہ کبھی بھی ہو سکتا؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نہ قرآن اس بات کو مانتا ہے، نہ نبی کی حدیث اس بات کو مانتی ہے۔ اسی طرح ہمارے بھائی جو ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں، ہمیں بڑے پیارے ہیں ہمارے بھائی، جتنا بھی جو ہے وہ دوسرے طبقے ہیں، کسی بھی مکتب فکر سے متعلق ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمیں بڑے پیارے ہیں، بڑے عزیز ہیں، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ یہ نبی رحمت علیہ السلام کو نور مانے، یہ آقا کو حاضر ناظر مانے، یہ آقا کو حاجت روا مشکل کشا مانے، یہ المدد یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں، یہ نبی کی جناب والا عید میلاد منائے، یہ جلوس نکالیں، یہ جشن منائے، پھر ہم مانیں گے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ ایک طرف ان کی محبت ہے، ایک طرف ہماری محبت ہے، لیکن ہم دونوں میں سے کوئی بھی معیار بن سکتا؟ میری بات انشاءاللہ بڑی مختصر ہوگی، اور سیدھی سیدھی چند باتیں آپ سے بس یوں سمجھ لیں کہ آپ کو سلام ہی کرنا ہے، حاضری دینی ہے، باقی انشاءاللہ خطابات آپ کے سامنے ابھی بڑے جاندار اور شاندار ہونے والے ہیں، اللہ سب پہ اپنی رحمتیں فرمائے۔ میں نے سوچا کہ ہم میں سے آج کے دور میں ہم جو لوگ ہیں، ہم میں سے کسی کی محبت معیار بن سکتی؟ محبت کا معیار کن کی محبت ہے؟ جن کا نام اللہ نے قرآن میں لیا ہے، جن کو قرآن میں رب نے معیار قرار دیا ہے۔ کیا فرمایا میرے مالک نے؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ فرمایا اگر نبی کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو پھر ہدایت پاؤ گے۔ نبی کے صحابہ جو ہے وہ معیار ایمان قرار دیے گئے، اور نبی کے صحابہ کی محبت معیار ہے۔ جیسی محبت ان لوگوں نے کی جنہیں اللہ نے قرآن میں اولئک ہم الراشدون کہا، اولئک ہم المفلحون کہا، اولئک ہم المؤمنون حقا، جن کی بابت یہ اعلان فرمائے گئے، ان کی محبت جو ہے وہ معیار ہے۔ جب میں نے سیرت کی کتابوں کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ میرے نبی کے صحابہ نے جو نبی سے محبت کی ہے اس میں کہیں بھی جلوس نہیں ہے، کہیں بھی جشن نہیں ہے، کہیں بھی جناب والا کوئی ایسی ویسی بات، کہیں بھنگڑے نہیں ہیں، کہیں کیک نہیں کاٹے گئے، کہیں میرے نبی کی محبت میں جناب میرے نبی کے صحابہ نے کوئی ایسے معاملات نہیں کیے، کوئی نالین پاک کے نقش نہیں لٹکائے، کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے، کوئی عید نہیں ہے، کوئی ایسی محبت۔ ان کی محبت کیسی ہے؟ سیدنا جناب خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سولی پہ لٹکائے جانے لگے، کافر کہنے لگے، مشرک کہنے لگے، خبیب ایک بار اپنی زبان سے بس اتنا کہہ دے
کاش میری جگہ پہ محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میری جگہ پہ محمد ہوتے۔ ایک دفعہ اپنی زبان سے کہہ دے۔ جناب خبیب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، ارے ظالموں، تم یہ کہتے ہو کہ میں اپنی زبان سے یہ کہہ دوں کاش میری جگہ پہ محمد ہوتے، اللہ کی قسم ہے یہ تو ایک جان ہے، اس جیسی سینکڑوں جانیں بھی ہو میں ایک ایک کر کے نبی کے قدموں پہ قربان کر دوں۔ آقا کے قدموں میں کانٹا چبھنا بھی گوارا کرتا۔ نبی کے صحابہ نے تو ایسی محبت کی ہے۔ وہ زید ابن سکر رضی اللہ عنہ مجھے یاد آئے، آقا علیہ السلام کے خیمے کا دفاع کر رہے ہیں، تیر برستے ہیں، نیزے برستے ہیں، جناب جسم پہ زخم لگتے جا رہے ہیں۔ بات مختصر کروں، 72 پھر 92، اللہ اکبر کبیرہ، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ آقا کائنات علیہ السلام کو خبر ہوئی، نبی رحمت علیہ السلام آئے، سیدنا زید رضی اللہ عنہ کا سر جو ہے اپنی گود مبارک میں رکھا اور ان کی آنکھوں کو ایسے بند کرنے کی کوشش کی۔ بند کر رہے ہیں، ہوتا ہے نا جب تکلیف ہوتی ہے تو انسان آنکھیں بند کرتا ہے، کیوں جی ایسے ہی ہے نا، تکلیف ہوتی ہے آنکھیں بند کرنے سے کچھ شدت تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام ایسے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، زید رضی اللہ عنہ ایسے آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں آقا جی جاتے جاتے اپنے دیدار سے محروم تو نہ کیجیے۔ آقا نے فرمایا زید تجھے تکلیف ہوگی اس لیے تیری آنکھیں بند کر رہا ہوں۔ کہنے لگے آقا ایسا نہ کیجئے، آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھا ہے ساری تکلیفیں بھول گئی ہیں۔ کل قیامت کے دن جب رب کے حضور پیش ہوں گا، مالک پوچھیں گے زید کیا کرتا ہوا آیا ہے، میں وہاں پکار کے کہوں گا اللہ تیرے نبی کے خیمے کا دفاع کرتا ہوا آیا ہوں، تیرے نبی کے چہرے کا دیدار کرتا ہوا آیا ہوں۔ صحابہ کی محبت تو ایسی تھی، میں نے جب صحابہ کی محبت کو دیکھا، جب اس میں مجھے کوئی چیز ایسی نظر نہ آئی، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کہیں گے جو میلاد مناتے تھے ادھر آ جاؤ، وہاں بھی سارے منہ اٹھا کے کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ اب ہم کیا کریں، کیونکہ کبھی انہوں نے منایا ہی نہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب اللہ تیری زبان کو مبارک کرے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کہیں گے جو میلاد مناتے تھے اس طرف آ جاؤ، جو نہیں مناتے تھے دوسری جانب آ جاؤ۔ اللہ کی قسم مجھے یقین ہے میں جس جانب جاؤں گا نبی کے صحابہ بھی اسی جانب ہوں گے انشاءاللہ۔ تابعین وہاں کھڑے ہوں گے، تبع تابعین وہاں کھڑے ہوں گے، اولیاء کرام وہاں کھڑے ہوں گے، جناب مفسرین محدثین، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، امام نسائی رحمہم اللہ اجمعین، سارے کے سارے وہاں کھڑے ہوں گے جہاں میلاد نہ بنانے والوں کی صف ہوگی انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے ایسے لوگوں کا ساتھ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ ایسے لوگوں کا ساتھ مل جائے تو بڑا ہی اچھا ساتھ ہے۔ ائمہ دین کا ساتھ مل جائے، تابعین کا ساتھ مل جائے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ساتھ مل جائے، نبیوں کا ساتھ مل جائے۔ آئیے ذرا میں چند باتیں، چند اعتراضات نقل کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ جب میں یہ سوچتا ہوں اور یہ کہتا ہوں بہت سارے دوستوں کو کہ بھائی نبی رحمت علیہ السلام کے صحابہ نے چونکہ آقا کی محبت میں ایسے افعال سر انجام نہیں دیے، ہمیں بھی نہیں دینے چاہیے۔ محبت وہی ہے جو صحابہ کر گئے ہیں اور اسی انداز کی محبت قابل قبول ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں لو جی یہ کہاں لکھا ہے کہ جو کام نبی کے صحابہ نے نہیں کیا ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بات میرے ساتھ خود بیتی ہے۔ میں جب یونیورسٹی میں ہوتا تھا نا جی، پنجاب یونیورسٹی کا بٹ صاحب ادھر ہاسٹل میں رہتے تھے، تو 8 لڑکے ہم ایک کمرے میں تھے، 8 طالب علم، بڑا کمرہ تھا، اس میں ایک اکیلا میں ہی اہل حدیث تھا، باقی ساتوں ہی جو ہے وہ بریلوی مکتب فکر سے متعلق تھے، دوست تھے ہمارے۔ کبھی جو ہے وہ لڑائی کوئی اس طرح کا جھگڑا تو نہیں ہوا تھا الحمدللہ، بس یہ ہے کہ اس مہینے میں آ کے ہمارے بریلوی بھائیوں کی محبت جو ہے نا وہ کچھ زیادہ جاگتی ہے اس مہینے، باقی 11 مہینے کوئی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس مہینے میں آ کے محرم میں ایک طبقے کی اہل بیت سے محبت جاگ پڑتی ہے، اور ربیع الاول میں ایک طبقے کی نبی رحمت علیہ السلام سے محبت جاگ پڑتی ہے، اور افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ محبت
کریں وہ, ہمیں شک نہیں ہے ان کی محبت پہ. ہم کہتے ہیں ہمارے سارے بھائی اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں, کوئی بھی ایسا نہیں جو آقا سے محبت نہیں کرتا. ہاں محبت کے طریقے اپنے اپنے ہیں, لیکن بہترین طریقہ وہی ہے جو نبی کے صحابہ نے اپنایا ہے. افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ بس جی ہم ہی محبت کرتے ہیں باقی سارے گستاخ ہیں, استغفر اللہ معاذ اللہ, اور جہنم کے سرٹیفکیٹ جو ہے وہ تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں. بھئی کس نے تمہیں اختیار دیا ہے؟ میرے نبی امام الانبیاء ہے, حبیب کبریا ہے, صدر العلا ہے, شمس الضحیٰ ہے, بدر الدجا ہے, صاحب قاب قوسین او ادنیٰ ہے. میرے پیغمبر آمینہ کے لال ہیں, پیغمبر بے مثال ہیں, صاحب شرف و کمال ہیں, پیغمبر رب ذوالجلال ہیں. میرے پیغمبر اس قدر اعلیٰ شان و منقبت کے باوجود میدان احد میں جب لوگوں نے چہرہ مبارک کو زخمی کیا, آقا کائنات فرمانے لگے وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا. رب نے سورہ آل عمران کی آیات نازل فرما دی اور فرمائے میرے نبی جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے انہی میں سے اللہ آپ کے جانثار اور وفادار بنا دے. اور پھر ان میں سے بنے تھے کہ نہیں تھے؟ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہ احد میں مشرکین کی طرف سے آئے تھے نا, بعد میں سیف اللہ بنے ہیں کہ نہیں بنے؟ ہمیں کس نے اختیار دیا ہے کہ ہم جہنم کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرتے پھریں, فلاں جہنمی فلاں استغفر اللہ معاذ اللہ, ایسے ہی جو ہے وہ اللہ اکبر کبیرہ. اور میں یہ بات بھی صرف اسی وجہ سے, دکھ کی وجہ سے کر رہا ہوں, غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے کر رہا ہوں. دوست جو ہے وہ جناب ربیع الاول کا مہینہ آیا, محبت جاگ پڑی, محبت جاگ پڑی. باقی مہینوں میں انہیں کہتے تھے نا بٹ صاحب صبح نماز کے لیے اٹھانا, چلو بھائی نماز پڑھیں, بس جیسے طالب علموں کی عادت ہوتی ہے, ادھر جو ہے وہ رخ کر لیا, ادھر رخ کر لیا, کوئی فکر نہیں نماز. ربیع الاول کا مہینہ آیا, محبت جاگ پڑی. یہاں جو ہے وہ جناب وہ بیج لگا ہوا ہے, ماتھے پہ نالین پاک کا نقش لگے, ہاں بات ہے بھائی. اور اس سے ایک اور افسوسناک بات, نالین پاک جو ہے وہ لگاتے ہیں, سجاتے ہیں, بناتے ہیں, اور اس کے اندر نبی رحمت علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی لکھا ہوتا ہے. مجھے بتلائیں میرے والد گرامی کا جوتا جو ہے وہ میرے پاس ہو اور میں اس میں ابو جی کا نام لکھ دوں, یہ محبت ہے کہ گستاخی ہے؟ کیا ہے یہ؟ اور میرے ابا جی نے آنا ہو گھر میں اپنے ابا جی کے استقبال کے لیے ان کے جوتوں کی جناب والا تصویریں بنا کے راستے میں لٹکا دوں. میرے والد گرامی آ رہے ہیں, ان کا استقبال کر رہا ہوں, اور جوتوں کے ساتھ باپ کا استقبال کرنا محبت ہے کہ گستاخی ہے؟ یہاں نالین کا نقش بنایا جاتا ہے, اس میں اللہ کا بھی نام لکھا ہوتا ہے, آقا کا بھی نام لکھا ہوتا ہے, گستاخ ہم ہیں. یہاں نالین پاک کی تصویریں راستوں میں لٹکا کے آقا کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں. ہم تو الحمدللہ اس عقیدے کے حامل ہی نہیں ہیں نا, ہم تو استقبال کرتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ میرے آقا اعلیٰ علیین میں ہے. ہم آقا کو در در نہیں بلاتے, ہم خود در پہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ, اللہ سب کو لے جائے. ہم سلام کے لیے بھی خود حاضر ہوں گے انشاءاللہ, حوض کوثر پہ بھی حاضر ہوں گے انشاءاللہ, اللہ ہم سب کو وہاں اکٹھا فرما دے. یہ گستاخی ہے. تو خیر اللہ اکبر. ربیع الاول کا مہینہ, ان دنوں میں نے ایک پروگرام لگتا تھا عالم اور عالم, پروگرام کا نام تھا عالم اور عالم. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ ساتھیوں کو پتا ہو, یہ پچھلے دنوں ڈاکٹر عامر لیاقت جو ہے فوت ہوا ہے, وہ اس پروگرام کا اینکر ہوتا تھا, ARY چینل پہ لگتا تھا. وہ مفتی صاحب کو بلایا ہوا تھا, انہوں نے ہر روز وہ مفتیان کو بلاتے تھے اور فون پہ سوال ہوتے تھے اور مفتی حضرات اس کا جواب دیتے تھے. ہوا کیا, مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں, فون آیا ایک خاتون کا, اس نے کہا جی مفتی صاحب ہمارے محلے میں یہ شور پڑا ہوا ہے, وہابی جو ہے ہمارے محلے میں رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی جو کام سے میلاد صحابہ نے نہیں منایا اس لیے ہمیں بھی نہیں منانا چاہیے. تو کیا صحابہ نے میلاد نہیں منایا؟ تو ہم ان کو کیا جواب دیں؟ مفتی صاحب کا جواب سنے, کہنے لگے کہ جی یہ کہاں لکھا ہوا ہے جو کام صحابہ نے نہیں کیا ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے. صحابہ تو سپیکر بھی استعمال نہیں کرتے تھے, صحابہ تو موٹر سائیکل بھی نہیں چلاتے تھے, صحابہ کرام تو کار میں بھی نہیں بیٹھتے تھے, وہ تو بس میں بھی نہیں بیٹھتے تھے. یہ ایسے ہی وہابی باتیں کرتے ہیں. کہاں لکھا ہوا ہے کہ جناب جو صحابہ نے کیا بس وہی کرو؟ اور پھر اگلی بات مفتی صاحب کی, فرمانے لگے کہ میرے نبی تو ہر ہفتے میلاد مناتے تھے, ہر ہفتے میلاد مناتے تھے, یہ وہابی سال کے بعد بھی نہیں مناتے, اتنا کوڑ ہے ان کے دل میں. کہنے لگے سال کے بعد بھی نہیں مناتے. اور ساتھ انہوں نے مثال دی کہ ہر ہفتے کیسے مناتے تھے. ہر سوموار کو میرے آقا روزہ رکھتے تھے,
पूछा गया क्यों रोज़ा रखते हैं? आका ने फरमाया जी मैं इस दिन पैदा हुआ था इसलिए रोज़ा रखता हूँ। तो आका तो हर हफ्ते अपनी खुशी मनाया करते थे। जनाब टीवी बंद, सारे सातों के सातों दोस्त मेरे इर्द गिर्द, हाँ जी आप साहब आओ मैदान च, मैं कहा जी मैदान च असी कितने जाना है? बताओ हमारे मुफ्ती साहब तू उदन का सानू स्यापा पाया है कि जी अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में 2 मरतबा आया नहीं बनाया, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में 10 मरतबा ये दिन आया नहीं बनाया, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में 12 मरतबा आया नहीं बनाया, अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में 5 मरतबा आया नहीं बनाया, हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में 1 बार आया नहीं बनाया, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में 19 बार आया नहीं बनाया, दीगर औलिया किराम के नाम ले लेके तो उस दिन का जो हमें स्यापे में डाला हुआ है और हमें कहते हो सहाबा ने नहीं बनाया, सहाबा ने नहीं बनाया, हमें नहीं मनाना चाहिए। देखो हमारे मुफ्ती साहब ने जवाब दिया कि नहीं दिया? मैंने कहा अच्छा माशाल्लाह ये मुफ्ती साहब है? कहने लगे बिल्कुल मुफ्ती साहब है। मैंने कहा जिस कौम के मुफ्ती ऐसे हैं फिर उस कौम के लिए दुआ ही कर सकते हैं। खैर हमारे भाई हैं, अल्लाह ताला सब पे रहमत करे और अल्लाह हम सब को इकट्ठा ही जन्नत में ले जाए हिदायत दे के। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह हम सब पे अपना फजल कर दे, हमारे दिल के करीब है सारे अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा मुफ्ती साहब ने क्या कहा है भला? कहने लगे जी कहते हैं जो काम सहाबा ने नहीं किया वो हमें नहीं करना चाहिए, कहाँ लिखा हुआ है? मैंने कहा मेरे भाई दीन के नाम पे जो भी काम है वो नबी की मोहर उस पे होगी, वो सहाबा का तरीका होगा तो दीन बनेगा। अगर उसके बगैर वो हम उसे दीन में शामिल करेंगे हम बिदात के मुर्तकिब होंगे, हम हराम के मुंतकिब होंगे, हम अल्लाह और उसके रसूल के नाफरमान शुमार होंगे। ये बात तो अल्लाह ने कुरान में भी कही है, नबी ने हदीस में भी कही है। कहने लगे जी कहाँ कुरान में? कि एक लड़का हाफिज भी था, फिजान मदीना के 2 पढ़े हुए थे माशाल्लाह। कहाँ लिखा? मैंने कहा आप साहब वो देखो ना पहले पारे का आखिरी रुकू सूरह अल बकरा, पहले पारे का आखिरी रुकू पढ़ो तो सही जरा। वही आयत जो मेरे उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जब शहीद हुए तो खुली हुई थी और उनके सामने जनाब वो आयत निकली हुई थी और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के मुकद्दस खून के कतरात जो हैं वो भी जनाबे वाला उस आयत के अल्फाज फसयक्फीकहुमुल्लाह के ऊपर गिरे थे। मैंने कहा जरा ये वाली आयत नंबर 137 ये जनाब सूरह अल बकरा की खोल के तो देखो। मुफ्ती साहब कहते कहाँ लिखा है? अहले हदीस का अदना तालब इल्म बतलाता है, कुरान के पहले पारे में लिखा है। मेरे मालिक का क्या ऐलान है? फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदऊ व इन तवल्लऊ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। मेरे मालिक का ऐलान है, अल्लाह का फरमान है, मेरे अल्लाह का ऐलान है कि जनाब सहाबा जैसा ईमान लाओगे तो फिर हिदायत पाओगे। अगर मुंह फेरोगे तो ये परले दर्जे की जिद है, ये तासुब है। अगर नबी के सहाबा के रास्ते से मुंह फेरोगे ये तो मेरे अल्लाह का ऐलान है। मेरे नबी का फरमान भी सुन लीजिए, फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, मा अना अलैहि व असहाबी, जो मेरे तरीके पे चले, जो मेरे सहाबा के तरीके पे चले वही सही रास्ते पे। मैंने कहा ये तो अल्लाह ने भी कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। कहने लगे जी हमारे मौलवी, बस ये मैं यही बात आपको सुनानी है बस। कहने लगे हमारे मौलवी साहब ने तो ये भी कहा है कि आका हर हफ्ते मिलाद मनाते तो तुम साल के बाद भी नहीं मनाते। मैंने कहा मौलवी साहब ने कैसे बताया भला? कहने लगे जी हर सोमवार को रोजा रखते थे। मैंने कहा जाओ लाहौर में बैठे हैं, पूरे पंजाब नहीं पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगा के देख लो, हर सवार को रोजा रखने वाला अगर तुम्हें कोई मिलेगा तो अहलुल हदीस मिलेगा इंशाअल्लाह। तुम कहते हो ये नबी के आने की खुशी नहीं करते, हम नबी की विलादत की खुशी उसी तरह करते हैं जैसे मेरे नबी ने की है। अहलुल हदीस अल्हम्दुलिल्लाह हर सोमवार का रोजा रखते हैं। बहुत सारे हमारे उलमा जो मेरे उस्ताद मोहतरम मियाँ मोहम्मद जमील साहब अभी बुढ़ापे में वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हर सोमवार का रोजा रखते हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम कारी सुहैब अहमद मीर मोहम्मदी हाफिज़हुल्लाह ताला वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर सोमवार का रोजा। मेरे जनाबे वाला और बहुत सारे हमारे असातिज़ा, हमारे शुयूख मौलाना अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमहुल्लाह, मेरे शेख
शेख मुजम्मिल खां साहब के उस्ताद मुकर्रम, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हर सोमवार का रोज़ा रखा करते थे। इस हम नाचीज़ों को भी अल्लाह ने ज़माना तालिब इल्मी में ये सआदत दी हुई थी। अभी कुछ सुस्ती है, अल्लाह इंशाअल्लाह तौफीक देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह मौका देते हैं रखते हैं। मेरी मस्जिद के नमाजी जहाँ मैं जुमा पढ़ाता हूँ, जामे मस्जिद अनारा वाली में, वहाँ कितने बुजुर्ग ऐसे हैं जो हर सोमवार का रोज़ा रखते हैं। मैंने कहा नबी अगर हर सोमवार को अपनी विलादत की खुशी में रोज़ा रखते थे तो ये रोज़ा अहले हदीस के मुकद्दर में है। ये रोज़ा किसके मुकद्दर में है? अहले हदीस के मुकद्दर में है। हर सोमवार को मेरे और मैंने कहा मेरे भाई, अल्लाह के नबी ने अपनी विलादत के दिन क्या किया है? रोज़ा रखा कि ईद मनाई है? क्यों जी? रोज़ा रखा कि ईद मनाई है? जिस दिन रोज़ा हो उस दिन ईद। क्यों जी? ये बात तो पक्की है ना, सारे जानते। और जिस दिन ईद हो उस दिन रोज़ा। अल्लाह के नबी की विलादत के दिन पे इत्तिफाक है कि आका सोमवार के दिन पैदा हुए हैं। नबी रहमत अलैहिस्सलाम की तारीख़ विलादत में इख्तिलाफ है। इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी के नज़दीक 8 रबीउल अव्वल है। पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह, जो हमारे दिलों की बहार है अल्हम्दुलिल्लाह। यार भी तुम खाते हो, मानते हम हैं। जी ताहिरुल कादरी का बयान ऑन दी रिकॉर्ड है, सुन लीजिए, नेट ऑन कीजिए, आज भी जाके सुनिए। ताहिरुल कादरी ने कहा पीर अब्दुल कादिर जिलानी जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मुक्तदी कहते हैं जी जाएंगे। वो कहने लगा वो रफुल यदैन करते थे, वो रफल यदैन करते थे, अहले हदीस का इम्तियाजी निशान अल्हम्दुलिल्लाह। पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह वो कहते हैं आका 10 मुहर्रम को पैदा हुए हैं। और जनाब एक अल्लाह के बड़े वली, बहुत बड़े इमाम गुजरे, नाम मेरे जहन से निकल गया, वो कहते हैं 27 रमजान को पैदा हुए हैं। किसी ने 23 रबीउल अव्वल लिखा, किसी ने 17 रबीउल अव्वल लिखा। और एक बहुत बड़े मुअर्रिख महमूद पाशा फल्की, माहिर फल्कियात है, उन्होंने पूरी तहकीक के साथ नबी की तारीख़ विलादत 9 रबीउल अव्वल लिखी है। तारीख में इख्तिलाफ है, दिन में इत्तिफाक है। और मेरे आका ने अपनी विलादत के दिन रोज़ा रख के उम्मत को ये सबक दे दिया है कि मेरी उम्मत के लोगों, मेरी विलादत के दिन को ईद बनाना, ईद बनाना। और आखिरी बातें अर्ज़ करूँ, हमारे ऊपर ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है ना, वो अभी मोहब्बत नहीं करते जी। ये नबी को जो है वो नबी की शान बड़े भाई जितनी, अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह, मैं कहता हूँ परले दर्जे का बेईमान है जो नबी को अपने बड़े भाई जितना मानता हो। हम तो कहते हैं खुदा से तो कम है और सबसे ज्यादा दो आलम से आला हमारे मोहम्मद, मेरे आका की शान, मेरे आका की अज़मत, मेरे आका की रिफ़त, मेरे आका का मुकाम, मेरे आका की बुलंदी, मेरे आका का किरदार, मेरे आका की जनाबे वाला ज़ीनत, मेरे आका की शान हर चीज से बुलंदो बाला है, सबसे आला है। अल्लाह के बाद अगर किसी की शान है तो वो कौन है? जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु। पता चल जाए कि हम दुरूद के मुनकिर भी नहीं है, बनावटी दुरूद के वजूद के मुनकिर जरूर है, लेकिन हकीकी दुरूद के मुनकिर भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मानते हैं आका पे दुरूद भी पढ़ना है और आका की नात भी पढ़नी। ये भी कहते नात नहीं पढ़ते। हमारे बाबे जो है ना, उनकी नातें सुनी नहीं है अभी दोस्तों ने, हमारे भाइयों ने हमारे बाबों की नात सुनी नहीं। वो बाबा जी शमशाम रहमहुल्लाह भी शेर सुनाएगा इंशाअल्लाह आपको। बाबा जी शमशाम रहमहुल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं सदके सोना मुखड़ा, जग देखने दा बुकड़ा, देखा ते कट जाए दुखड़ा, होवे हरा दिल सुकड़ा, ठर जाने अखियां मेरियां जो सुफने आने केरियां। कोई चेहरे नू तलवार के, तलवार दी कोई तार के, कोई बदर दा लश्कार के, कोई बिजली दा चमकार के। मैं चंद कहां इंसाफ नहीं, चंद दा ते चेहरा ही साफ नहीं। चंद आप भुखा दीद दा, बज ला के आवे ईद दा। माई आयशा कहन प्यार विच, कंधा दसन रुखसार विच। पुछ जाके हबशी बिलाल नू, जिस डिठाई आमिना दिलाल नू। अल्लाह अकबर। कहते नात नहीं पढ़ते, दरूद नहीं पढ़ते। आओ एक ही नात विच दरूद वाला मामला भी समेटते हैं कि हम दरूद के मुनकिर नहीं है। हम तो कहते हैं, ऐलान करते हैं गली गली नगर नगर, करिया करिया क्या दिल मुज़तरिब हो जब तू नबी पर दुरूद पढ़।
ہم تو کہتے ہیں جب بھی دل پریشان ہو نبی پہ درود پڑھا کر، اللہ پریشانیاں دور فرما دے گا۔ دل مضطرب ہو جب تو نبی پر درود پڑھ، دل مضطرب ہو جب تو نبی پر درود پڑھ، کیوں؟ تسکین کا ہے سبب تو نبی پر درود پڑھ۔ فل سٹاپ میری تقریر کا، تسکین کا ہے سبب تو نبی پر درود پڑھ، سب ہیچ اس کے سامنے دنیا کی لذتیں، سب ہیچ اس کے سامنے دنیا کی لذتیں، سب ہیچ اس کے سامنے دنیا کی لذتیں، لذت ہے یہ عجب تو نبی پر، تو نبی پر، ذرا ساتھ دیجئے خان صاحب آنے والے، ذرا ساتھ دیجئے، تو نبی پر، پتہ چل جائے سب کو کہ ہم کیا کہتے ہیں، تو نبی پر کچھ کر کے روز مرہ کے اوقات کار میں، کچھ کر کے روز مرہ کے اوقات کار میں، لمحات منتخب تو نبی پر، تو نبی پر درود پڑھ، چاہتا ہے گر تو رحمان کی خوشی، اے دوست روز و شب تو نبی پر، اے دوست روز و شب تو نبی پر درود پڑھ۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی رحمت علیہ السلام سے سچی محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے حقیقت میں وہی میرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ آخر دعوانا